الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک منظوم کلام ہے، ایک ایسے عالم دین کا جو ابھی تک حیات ہیں اور بہت راسخ العقیدہ عالم ہیں اور شاعر بھی ہیں، فارسی زبان کے بھی اردو زبان کے بھی. بڑے موحد اور متبع سنت عالم ہیں. اطاعت رسول کے عنوان سے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزی محبت رسول کی. اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں آ حضور، سب سے بڑے امین تھے دنیا میں آ حضور، مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی. سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں،
سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ ہے آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ ہے آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں پہلے ہی بات آ چکی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کئی سال پہلے جب میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ سے متعلق ایک مربوط اور مسلسل بیان شروع کیا تھا، جو شاید کئی سال تک چلتا رہا، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی اور غالباً معراج کا بیان ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ وہاں بات موقوف ہو گئی، اور پھر ضرورت وقت کے تحت دوسرے بیانات، خاص طور پر آپ بھی سمجھتے ہیں اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ کی توحید کا جو مضمون ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی بنا پر اس پروگرام کو موقوف کرنا پڑا، اور پھر بات لمبی ہوتی گئی اور یہ سلسلہ موقوف ہوا۔ درمیان میں بعض
احباب نے مجھے توجہ بھی دلائی. میرے ذہن میں یہ بات تو خیر تھی ہی، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. انسان جو بھی چاہے اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. شاید اس کا موقوف رہنا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اس دوران بہت ساری چیزوں کے ایسے انکشاف ہوئے جو اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ میں نے بیان نہیں کیے تھے. جب انسان مطالعہ کرتا ہے اور تجسس تلاش میں رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسی چیزیں جو شاید ابھی تک آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھی. عام طور پر جو کتابیں بازار میں دستیاب ہیں یا سیرت کے نام سے یقیناً میں نے بھی دیکھا ان میں نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن جن کتابوں میں یہ سب کچھ ہے ان تک عام لوگوں کی رسائی نہیں، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو وہ کتابیں دستیاب بھی نہیں. اب عربی کی کتابیں اس زمانے میں حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک کتاب جو اب سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک کتاب میں نے 25,000 روپے کی لی تھی، اب وہ 90,000 روپے کی کتاب ہے. تو ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کتاب کا یہ معاملہ ہے تو بہت ساری کتابوں کا معاملہ کیسا ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، مجھے سب سے زیادہ شوق یا رغبت جو ہے کتاب سے ہے. میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں تو میرا ہدف کتاب ہی رہی ہے. ہندوستان گیا وہاں سے بھی کتابیں ہی لایا. بہت سارے لوگوں کو اپنے مزاج ہوتے کوئی چیز تلاش کرتا ہے، کوئی چیز تلاش کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک اہمیت صرف کتاب کی ہے. کئی سال پہلے ایک بات ہے، 1986 کی غالباً میں عمرے پر گیا. تو ہمارے یہاں لاہور کے قلعہ گجر سنگھ میں ایک ہمارے دوست جدہ میں ایک فیکٹری میں ملازم تھے. ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ نے رہنا میرے پاس ہے، ہر روز شام کے وقت عصر کے بعد حرم شریف میں چلے جایا کریں گے، میں آپ کے ساتھ جایا کروں گا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آ جائیں گے. ان کی دلجوئی کی خاطر وہاں رہا، اور اللہ کے ہر کام میں مسئلے ہوتی ہے. وہاں جو عملہ تھا، سٹاف تھا، اس کے اندر عرب بھی تھے، غیر عرب بھی تھے. ان کے ساتھ مجلسیں ہوتی رہیں، بہت سارے ان کو فائدے بھی ملتے رہے. واپسی پر میں نے کچھ کتابیں وہاں سے خریدیں اور مجھے مدینہ یونیورسٹی سے بہت ساری کتابیں ملی. ویسے ہی وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کو سمجھتا ہے آدمی تو پھر اس کو دیتے ہیں. وہ غالباً 8-10 من کتابیں تھیں. وہ اب ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سفروں کے اندر جب انسان جو ایک مقررہ وزن ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو پھر اچھے خاصے پیسے بھرنے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے کہا کچھ بھی ہے میں لے جاؤں گا ان کتابوں کو. جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، رات کا وقت تھا. تو ہمارے ایک ساتھی جو کافی عرصے سے وہاں کام کرتے تھے، انہوں نے وہ جو ایک سعودی نوجوان تھا جو اس ڈیوٹی پر مامور تھا وزن کر کے آگے سامان، اس جا کر اس کے کان میں کچھ کہا. میں ذرا دور کھڑا تھا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا. شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ یہ مولوی ہے، پاکستانی ہے، کتابوں کا ذوق رکھتا ہے اور یہ کتابیں اس کی، لیکن اس کا تو کئی ہزار روپے اس کا کرایہ بن جائے گا. اللہ اس کا بھلا کرے. اس نے ایک دفعہ مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آئی، اس نے یوں اشارہ کیا کہ
بغیر پیسے کے جو وہ ساری کتابیں. خیر اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رہی ہے میرے ساتھ. جب بھی میں نے کس چیز کے حصول کی کوشش کی ہے، غلط چیز کی طرف میرا رجحان کبھی نہیں گیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، آپ سب کو محفوظ رکھے. لیکن خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. تو اس دوران میں مطالعے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اس میں اللہ کی مصلحت تھی کہ کام جو موقوف ہوا تو اب دوبارہ اس کو جب میں نے شروع کیا ہے تو ارادہ تو یہی ہے کہ اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں. تو میں نے مطالعے کے دوران کئی چیزیں جو نئی میرے علم میں آئی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک بھی پہنچا دوں. میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ مسجد شہداء کا جو بیان یعنی میرا جو ہوتا ہے، اس کو ہم درس و تدریس کا نام دے سکتے ہیں. یہ عرف عام کی جو خطابت ہے وہ نہیں ہے. نہ میں خطیب ہوں، نہ خطابت کے انداز مجھے آتے ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات اپنا جو قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں تو یہاں سے کچھ فائدہ لے کر جائیں. جذباتی تقریریں کرنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. وقتی ارتعاش ہے، اشتعال ہوتا ہے، بس جیسے خالی آئے تھے ویسے خالی چلے گئے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے علم میں لائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون ہیں، کتنے ہیں، ان میں سے مسلمان کتنے ہیں، وہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے اور انشاءاللہ ہونا چاہیے. دو ہی مسلمان، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی زندگی میں، آپ کی نبوت والی زندگی میں، آپ کے چچاؤں میں سے 4 آدمی زندہ تھے. ایک ابو لہب عبد العزا، اور دوسرا ابو طالب یعنی عبد مناف، اور تیسرے حضرت حمزہ، چوتھے حضرت عباس. 2 محروم رہے اسلام سے، ایمان سے، اور 2 کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں، 6 پھوپھیوں میں سے 2 مومنہ نہیں تھیں، 4 کو اللہ نے ایمان سے مالا مال کیا. اگرچہ آپ کو کتاب میں صرف ایک کا نام ملتا ہے، لیکن یہ تجسس پر ہے، کوشش کی ہے. اور میں نے پھر جہاں سے یہ سارا کچھ معلوم کیا، ایک معتبر شخصیت جس کو علمی دنیا بڑا نام دیا جاتا ہے، ان کی کتاب میرے پاس بھی ہے. پھر میں نے وہ حوالہ بھی لکھ دیا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں جلد میں یہ بات لکھی. آج میں نے اچانک میرے ذہن میں پچھلے دنوں میں یعنی جمعے کے بعد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی جو رشتہ دار ہیں اس کے بارے میں جو بالکل ہی تذکرہ نہیں کیا جاتا. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ تھیں جو پہلی بیوی تھیں، اور پھر ثانیاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. تیسرے نمبر پر حضرت حفصہ کا ذکر آتا ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی تھی، لیکن ان کی تفصیلات نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ اور زیادہ کچھ پڑھا لکھا ہے تو پھر وہ حضرت ام حبیبہ کے بارے میں کچھ جان جائیں گے کہ وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں تفصیلات نہیں ہوتی. میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز سامنے لا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس تھی جن کا عموماً آپ نے نہیں سنا ہوگا نام، اور عربی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے اکرم عجوز اسحار فی العالم. ایک ایسی عورت جو اپنے دامادوں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ نامور خاتون تھی. یعنی اس عورت کو ایسے ایسے داماد ملے جو دنیا کے نامور لوگ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساس تھی.
تو رسول اللہ سے بڑا نامور بھی دنیا میں کیوں ہو سکتا ہے؟ آدم کی اولاد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اس خاتون کا نام تھا ہند، ہند بنت عوف۔ اس خاتون نے یکے بعد دیگرے 3 نکاح کیے تھے۔ ایک شوہر کا نام خزیمہ تھا، دوسرے شوہر کا نام حارث تھا، اور تیسرے شوہر کا نام عمیس تھا۔ یقیناً بیوہ ہوتی ہوں گی یا طلاق، 2 ہی صورتیں ہو سکتی، تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اس بات کو تسلیم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ خاتون جو ہے بیک وقت کئی شوہروں کی بیوی ہو اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہم تسلیم کر سکتے۔ شاید میں نے پچھلے بیان میں ایک بات آپ سے کہی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا انفسکم، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرأت اس کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کی ہے، انا انفسکم حسبا و نسبا و سحرا، اور دنیا کے لوگوں سن لو، میں اپنے حسب کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی، حسب اور نسب یہ عام طور پر بولا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، فرق تو معلوم ہے نا آپ کو، میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی کتابوں کا احسان ہے ہم پر، مجھ پر، اور پھر آپ میرے حوالے سے آپ کو بھی۔ حسب اس رشتے کو تو جو ماں کی طرف سے آئے، اور نسب اسے سے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو۔ تو حضور نے فرمایا انا انفسکم حسبا و نسبا و سحرا، میں تم سے سب سے زیادہ نفیس ہوں حسب کے اعتبار سے، یعنی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے، اور جو باپ کی طرف سے رشتہ ہے، وہ سحرن، اور سسرال کی طرف سے جو رشتہ ہے۔ پھر آگے جو حضور نے جملہ فرمایا وہ کمال کا جملہ ہے، لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے باپ عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں، کتنے بھی درمیان میں کڑیاں ہیں، تفصیلات اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیس فی آبائی، میرے آباء و اجداد میں من لدن آدم، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک صفاح، کوئی بھی بدکار نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، میرا سارا رشتہ جو ہے نسبی اور حسبی نکاح کے ذریعے سے ہے۔ بلکہ چونکہ اسی حدیث کے اندر نے فرمایا کہ میں سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسرالی رشتہ ہے وہ بھی پاک دامن لوگ تھے۔ تو ہند بنت عوف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، اگرچہ ان کے 3 شوہروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ یا تو ایک شوہر نے طلاق دی، دوسری جگہ نکاح کی، وہاں سے طلاق ملی، تیسری جگہ نکاح کیا، تو یا یہ ہے کہ بیوہ ہوتی گئیں۔ لیکن مورخین نے ان کے بارے میں ایک بڑا موقر قسم کا قیمتی جملہ لکھا ہے، اکرم عجوزن، بڑی معزز خاتون تھی، فی العالم، دنیا میں، اسحارن، اپنے دامادوں کے لحاظ سے۔ اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید آج تک دنیا میں اس عورت سے، اس خاتون سے بڑھ کر ایسے معزز، ایسے شاندار داماد کسی کو نہیں ملے۔ ان کی 9 صاحبزادیاں تھیں۔ جو ایک شوہر تھے خزیمہ، ان سے صرف ایک بیٹی کا ذکر آتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تھی، سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی والدہ بھی
ہند بنت عوف تھی. یہ بھی بیوہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی. ان کے پہلے شوہر کا نام تھا عبداللہ بن جحش، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، ام المومنین بنی رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ زینب، یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں جن کا نام زینب تھے، لیکن درمیان میں کافی وقفہ تھا نکاحوں کا. ایک زینب بنت خزیمہ ہیں، دوسری زینب بنت جاش ہیں. اسی خاتون کی دوسری صاحبزادی سیدہ میمونہ بنت حارث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں، جن سب سے آخر میں جو نکاح کیا تھا رسول اللہ حضرت میمونہ کے ساتھ کیا تھا. اور مکہ معظمہ سے جب جدہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ان کی قبر ہے. جو وہاں کے واقف لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ سیدہ میمونہ بنت حارث کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ان دونوں کی ماں ایک تھی. حضرت میمونہ کے والد کا نام حارث ہے اور سیدہ زینب کے والد کا نام خزیمہ ہے. یہ دونوں بہنیں تھیں، ماں ایک ہے. اسی خاتون کی ایک بیٹی جن کا نام ام الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت حارث ہے. یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضور کے جو چچا ہیں. اور انہی کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر مبارک طائف میں ہے. اس مسجد کے اندر میں نے الحمدللہ نماز بھی پڑھی ہے. اگرچہ سعودی حکومت نے دیواریں اونچی کر کے قبریں دیکھنے کا موقع نہیں دیا، لیکن ہم نے کسی طریقے سے وہ دیکھ بھی لی. اور اس کے ساتھ ایک لائبریری ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. مجھے مکہ معظمہ میں ہمارے پاکستانی ساتھی لے گئے تو میں تو اسی کرتا قمیص شلوار میں ملبوس تھا، وہ عربوں کا لباس پہنا ہوا تھا. وہ فر عربی بولتے تھے، ہم ذرا اٹک اٹک کر بولتے ہیں. تو ایک نوجوان وہاں کا مدیر تھا مکتبے کا، میں اندر داخل ہوا تو اس نوجوان نے تو فی البدی بات کی اس کے ساتھ، مجھے میرے بارے میں کہا کہ یہ پاکستانی عالم ہے. پھر بیٹھے. اولاً تو اس نوجوان نے خاص توجہ نہ دی. یہ سلوار قمیض جو ہی بڑی مصیبت ہوتی ہے. خیر اس نے کعبہ منگایا، کعبہ پیا. میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی. وہ جس طرح نا بھوکے کو روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، میری عادت یہ ہے کہ جہاں کہیں کتابوں کتب خانہ دیکھتا ہوں تو میں اس پر نظر ڈالتا ہوں کون سی کتاب ہے اور کون سی نہیں. میں نے دیکھا کہ وہ لائبریری ناقص تھی. پہلے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ مکہ شہر کی جو تاریخ ہے اس پر کہاں. کہنے لگا میں مکی ہوں، مکہ میں پیدا ہوں، وہاں کا رہنے والوں، لیکن حکومت کی طرف سے میں یہاں مدیر ہوں. پڑھا لکھا نوجوان تھا. مکہ شہر کی تاریخ تو وہ کچھ سوچنے لگا. تو میں نے کہا جامع اللطیف ایک کتاب ہے مکہ شہر کی. تو وہ بڑا حیران ہو گیا، میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا مکہ کا رہنے والا ایک مصنف ہے جامع اللطیف کتاب کا نا، وہ کتاب میرے پاس ہے. اور وہ اس کتاب میں یہ خوبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ شہر میں جو محلے تھے نا، کہ کون سا محلہ تھا، کس نام سے منسوب تھا اور کون آدمی کس محلے میں رہتا تھا، اس کی تفصیلی موجود ہے. جب میں نے اسے کہا نا، اس نے تو پہلے لا علمی کا اظہار کیا. میں نے کہا تمہارے شہر مکہ میں، جس شہر میں تم پیدا ہو، وہاں کی وہ تاریخ ہے. پھر میری طرف متوجہ ہوا کہ نہیں، یہ سلوار قمیص میں سارے جاہل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ. پھر میں نے کہا کہ آپ کی لائبریری ناقص میں فلاں کتاب بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. وہ اٹھ کر پھر میرے ساتھ گھوما پھرا. تو میں نے کہا فلاں کتاب بھی آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے. اس نے پھر میرا شکریہ ادا کیا. تو اچھا خاصا ڈھیر کتابوں کا من دیا مجھے، جو حکومت سعودیہ جو ہے فری تقسیم کرتی ہے اہل علم کے لیے.
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی خاتون کے بیٹے ہیں جن کا نام تھا لبابۃ الکبریٰ. یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں. اس طرح عبداللہ بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا بھتیجا بھی ہیں اور آپس میں ہم زلف بھی ہیں. یہ شاید آپ کو پہلی دفعہ معلومات ہو رہی ہے. اس پر مزید یہ کہ ایک خاتون جن کا نام تھا سلمہ بنت عمیس، یہ اسی خاتون کی بیٹی تھیں اور یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. اس طرح سیدنا حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا بھتیجا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں. اسی خاتون کی ایک بیٹی تھی حضرت اسماء بنت عمیس. یہ بڑا مشہور نام ہے، آپ 12 سن چکے ہیں، بڑی جلیل قدر صحابیہ ہیں. ان کا پہلے نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے شہادت کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، اور اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی ہوئے. سسر داماد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد پھر اسی خاتون کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. یہ بڑی اونچے شان کی خاتون تھی حضرت اسماء، بڑے اونچے درجے کی صحابیہ تھیں. بہت سارے کارنامے ان کے تاریخ کے اندر زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. سر دس و تعارف میں کرا رہا ہوں کہ وہ خاتون حضرت ہند بنت عوف، ان کی یہ صاحبزادیاں ہیں. ان میں سے 2 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، ایک حضرت عباس کی زوجیت میں آئیں، ایک حضرت حمزہ کی زوجیت میں آئیں، اور ایک صاحبزادی جو پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھیں، پھر حضرت بکر صدیق کی بیوی تھیں، پھر حضرت علی کی بیوی بنی. ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے لبابۃ الصغریٰ. یہ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ کی ہمشیرہ تھیں. یہ بھی حارث کی بیٹی ہیں. یہ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی. تھا تو وہ مشرک لیکن قبیلے کا تو سردار تھا. اور حضرت خالد بن ولید اس کے بیٹے ہیں. تو خالد بن ولید عبداللہ بن عباس آپس میں خالازاد بھائی بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچازاد بھی ہیں، صحابی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی بھی ہیں اور اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں. اسی خاتون کی ایک بیٹی، اس کا نام تھا سلامہ بنت عمیس. یہ عبداللہ بن کعب خثمی کی بیوی تھیں. ایک بیٹی ہیں ان کی اسماء بنت حارث. وہ ابی بن خلف، یہ بھی اپنے تھا مشرک لیکن قوم کا تو لیڈر سردار تھا، اس کی بیوی بنی. اللہ کی تقسیم دیکھیں، ایک خاتون، اس کی بیٹی، 2 بیٹیاں امام الانبیاء کی زوجیت میں جاتی ہیں، اور اسی کی بیٹی ایک ولید بن مغیرہ کی زوجیت میں جاتی ہے اور دوسری ابی بن خلف جو مشرک تھے ان کے نکاح میں جاتی ہیں. لیکن یہ تھے بہرحال سارے کے سارے آپس میں ہمزلف. ابوبکر صدیق رسول اللہ کے سسر بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. جعفر طیار چچازاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے شاید آپ کے علم میں نہیں آئی، تو یہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ سنیں گا، فائدہ پہنچے گا، آپ حضرات کی معلومات میں بھی ہیں. ابھی تو میں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کے حوالے سے یہ تھوڑا ذکر کر دیا، ورنہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج مطہرات ہیں ان کی تفصیلات میں نے نہیں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، خدا کی قسم ہنسی آتی ہے. نام بڑے بڑے ہیں، القاب کئی گز لمبے القابات ہیں. میری طرح کا ایک طالب علم جو ہے ان کو دیکھ کر
کیونکہ ہم نے ہر رخ دیکھا ہوتا، صرف ایک کتاب پر نظر نہیں رکھتے، تو پھر ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہے انہوں نے۔ تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، آپ دعا کریں زندگی وفا کرے، اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت دے، تو انشاءاللہ میں تمام ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کے کارنامے بھی اور ان کا خاندانی تعارف بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس اور اس کی صاحبزادیاں، ان میں سے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ اور دوسری حضرت میمونہ بنت حارث۔ یہ جو حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، یہ ان کے بارے میں متضاد باتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 8 مہینے رہیں، لیکن پورا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضور کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی شان کی خاتون تھی، بہت اونچے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جبریل امین نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے، تو اسی موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف سے کچھ کھانے کی چیز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگی، تو جبریل امین کی نظر پڑ گئی سیدہ خدیجہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مصروف تھے، ان کی نظر حضرت خدیجہ پر نہیں تھی۔ جبریل امین نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا یا رسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ نے ان پر سلام بھیجا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستوں، اسی زمین پر پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جس ذات نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو کس طرح چنتا ہے۔ اس گوشت پوش سے بنا ہوا انسان جو ہے اس کو کیا کیا مقام دیتا ہے۔ نبی کی شان کو دیکھیں، کہاں ظاہر زمین و آسمان کا مالک، اور کہاں زمین میں پیدا ہونے والے ایک گھرانے کا کوئی فرد، اس کو پھر اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں اپنے نبوت کے لیے، پھر اس پر اپنا پیغام بھیجتے رہتے ہیں اور اس کو ایسی امتیازی شان عطا کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں روضہ اطہر پر تو سوچتے تو ضرور ہوں گے، اس احاطے کے اندر، مسجد نبی کے اس احاطے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، وہ جن پر جبریل امین آیا کرتے تھے، وہ جو روئے زمین پر جہاں اللہ کا نام لینے والا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا نام لینے والا بھی ہے، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، جہاں کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہاں محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے انتخاب دیکھیں۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں پہنچنے والے لوگ اور ان کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والے لوگ اور خلوص نیت کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے لوگ، اللہ نے ان کو پھر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ روئے زمین پر نسل انسانی، اس میں بڑے بڑے محدثین بھی ہیں، بڑے بڑے مفسرین بھی ہیں، فقہاء اور مجتہدین بھی ہیں، صوفیاء اور اولیاء اللہ بھی ہیں، اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن کسی کو وہ مقام حاصل نہیں جس نے ایک پل کے لیے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے اسی پر قائم رہا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑھ گیا۔ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ خواتین جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں آسمان سے کہ نبی ساری دنیا کے ایمان والوں سے
ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ہماری جان اتنی قیمت نہیں جتنا نبی کی ذات قیمتی ہے. اپنی جان یا اپنے خاندان کا تعارف اتنا اہم نہیں جتنا نبی کی ذات کا تعارف زیادہ اہم ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں. نبی کی زوجیت میں نہ پہنچتی تو کون جانتا کون ہے. نبی کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں سب مومن خواتین ان کی جوتیوں پر قربان. اور اللہ نے اعلان کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم سمجھ لینا تم نبی کی زوجیت میں پہنچ چکی ہو، پھر تم اپنے آپ کو دوسری عورتوں پر قیاس مت کرنا. تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو جو دنیا کی اور عورتیں ہیں. تمہارا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور یہ بھی آپ حضرات کو میں عرض کر دوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فہم، فراست، عقل، علم، معلومات، تجربے عطا کیے ہیں. میں تو صرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراتا ہوں. علم تو ماشاءاللہ آپ کو پہلے سے ہے. کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی 25ویں سال میں پہنچے تھے. دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت جوان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ رات 14ویں کا چاند تھا. آج کے زمانے کی لائٹیں تو تھی نہیں، تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے. کبھی میں ان کے چہرے کو دیکھتی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی. اور یہاں میں ایک بات رک کر عرض کر دوں دوستو، ہمارے زمانے کی عورتیں یا ہم لوگ، ان کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ راست باز لوگ تھے. وہ جذبات میں آ کر غلو عقیدت میں باتیں نہیں کرتے تھے. وہ سچائی جو کچھ تھی وہی ظاہر کرتے تھے. کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی معیار نہیں رہا، لیکن ان کا معیار تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی ایسا دیا کہ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن وہ گمنام نہیں ہوئے. ہم رہیں یا نہ رہیں، پتہ نہیں ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا. عائشہ صدیقہ، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کا خاندان، آپ کے صحابہ یوں ہی آسمانی شہرت پر چمکتے رہیں گے قیامت تک. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین جوان کہ دنیا کی عرب معاشرے کی دنیا کی کون سی دوشیزہ اور کون سی حسینہ خواہش نہیں کرتی ہوگی، یا لوگوں کی خواہش نہیں ہوگی. ارے اس عمر میں پہنچ کر کون سا نوجوان ایسا ہے جس یہ چاہت نہیں ہوتی کہ جوان سے جوان، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی میرے نکاح میں آئے. یہ انسانی فطرت ہے اور فطرت کو اسے جدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر سب سے پہلے جس خاتون کے ساتھ نکاح کیا وہ ایک شوہر سے نہیں 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اور دونوں شوہروں سے ان کے بچے بھی تھے، اور عمر میں رسول اللہ سے بڑی تھی. عام کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں اور حضور 25 سال کے تھے، یعنی 15 سال. لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی میں نے تذکرہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، بہت اونچی شان والے صحابی ہیں، چچا زاد بھائی بھی. ان سے طبقات ابن سعد کے اندر روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 28 سال تھی، 3 سال بڑی تھی. اور یہی بات درست ہے.
40 سال والی روایت گھڑنے والوں کے پیش نظر کچھ اور ہے. اور میں بتا دیتا ہوں، جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ثابت کی جائے، نہ کوئی اور بیٹی ہو، نہ کسی اور کو داماد ہونے کا شرف ملے، تو پھر انہوں نے یہ پہلے سے پروگرام بنایا کہ حضرت خدیجہ کو بوڑھی خاتون ثابت کیا جائے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے والی خاتون، اس سے ایک بیٹی، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، پھر چوتھی بیٹی، پھر ایک بیٹا اور دوسرا بیٹا، چکے بات پورے 6 بچے ہوں، یہ بالکل محال نظر آتا ہے. ایک آدھ بچہ تو ہو ہی جاتا ہے، اور وہ ایک آدھ بچہ حضرت فاطمہ ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. ہم سکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو آپ کا حضرات میں بھی خیر یاد ہوگا آپ کو، آپ کا اساتذہ، تو ہمیں ایک شعر سنایا جاتا ہے ایک بجارتی قسم سے: مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، یہ ہے ایک شعر، لیکن اس کو ہم علمی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شاعر نے اپنے اس شعر کے اندر لوازمات بعیدہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر جو ہے سننے والا وہ سمجھ نہیں رہا، اس کے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کہتے ہیں مکھی کو، کہ مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ پروانے، بھائی مکھی کا جانے نہ جانے سے پروانے کے خون کا کیا تعلق؟ لیکن شاعر کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مکھی باغ میں جائے گی، اس کے ذہن میں یہ، وہاں جا کر پھولوں پر بیٹھے گی، وہاں سے پھولوں کا رس چوسے گی، پھر واپس آ کر اپنے چھتے میں بیٹھے گی، شہد نکالے گی، اور پھر وہ شہد جو اس سے جو موم سی جدا کی جائے گی وہ بازار میں جائے گی، پھر اس کے کاریگر جو اس کے موم بتی بنائیں گے، پھر موم بتی بکے گی، پھر لوگ گھروں میں لائیں گے، اس کو جب جلائیں گے تو پھر وانا آئے گا تو پھر جلے گا. اس کو کہتے ہیں لوازمات بعیدہ. تو یہ پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی ثابت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ تدبیر کریں. کیسے؟ تو پھر یہ ہے کہ جو ماں ہے اس کو بوڑھا ثابت کیا جائے. یہ بات غلط ہے بالکل میرے دوستو. سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال نہیں تھی، 28 سال تھی. بعض کتابوں کے اندر فقہاء نے لکھا کہ ان کی عمر بھی 25 سال تھی، لیکن 28 سال چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ثابت ہے، اور صحابہ کا تذکرے پر کتاب ہے طبقات ابن سعد، قدیم کتاب ہے، اس واسطے ہم اسی روایت کو لے لیتے ہیں. تو 28 سال کی خاتون اگر کسی کے نکاح میں جاتی ہے تو اس سے 5-6 بچے ہونا ناممکن نہیں ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس قدر پیار ہے، اس قدر اعتماد ہے کہ بعد میں کسی موقع پر کسی نے تذکرہ کر دیا کہ آپ اس بوڑھی کا بہت تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، غضبناک ہو گئے. فرمایا کہ کیا کہا آپ نے؟ اس خاتون کا تذکرہ نہ کروں؟ جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا تو اس نے میری ہمدردی اور غمخواری کی، جس نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی، جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، جس نے میری غمخواری کی، ہر دکھ سکھ میں میری ساتھی رہی، میں اس کا تذکرہ نہ کروں؟ ان کے ایک ہمشیرہ تھے، ان کا نام حالہ تھا. وہ جب بھی تشریف، ان کی آواز ملتی تھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور اکثر بیشتر حالہ جب آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خدیجہ آ گئیں. حالانکہ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی، لیکن بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور محبت اور اعتماد اس قدر تھا سیدہ خدیجہ کے ساتھ، فرما خدیجہ آ گئیں. کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اندر کی کیفیتوں کو جانتے ہیں. اللہ جو حضرت خدیجہ پر سلام بھیج رہے ہیں، حضرت خدیجہ کوئی تھی، کوئی مقام تھا اللہ کے نزدیک، اور اس لیے اللہ کے نبی کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں
میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو علم سے لیس کریں، پھر اس کو اپنی اولاد میں، اپنے گھرانوں میں منتقل کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، اچانک میرا ذہن منتقل ہوا تو ایک دم طبیعت میں گرانی آ گئی۔ سکھر کے علاقے سے بلدیاتی انتخاب کے اندر جو ناظم منتخب ہوئے تھے، تو اس کے جو انٹرویو لیا گیا آپ نے سنے ہوں گے، تو جس تذکرہ کرنا نہایت شرمناک ہے۔ انٹرویو لینے والا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فن خان ہوں، ناظم ہوں، فلاں علاقے سے منتخب ہوا ہوں۔ کہ تمہیں دعا قنوت آتی ہے؟ تو پہلے ہنسا تو کہنے لگا آتی ہے سائیں۔ کیا آتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا قنوت ہے۔ دوسرے صاحب سے پوچھا دعا قنوت آتی ہے؟ کہتے ہیں آتی ہے۔ کیا ہے؟ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دعا قنوت پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا منفی وہ اثر اب تک دل و دماغ میں جب تک زندہ ہیں شاید نہیں نکلے گا۔ یہ ہے پاکستان، یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک ہے، یہ مسلمان ہیں۔ وہ بدنصیب کیا نماز پڑھتا ہوگا جسے دعا قنوت نہیں آتی؟ اس سے پوچھا گیا تیسرا کلمہ سناؤ، کسی شخص نے تیسرا کلمہ نہیں سنایا۔ 4-5 سے پوچھا، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن کیا تعلق ہے ہمارے اس ملک میں بسنے والے نام نہاد سیاستکاروں کا اسلام کے ساتھ؟ شاید انگلیوں پر گنے جا سکیں چند وہ لوگ جو اسلام کے عقائد کو بھی جانتے ہیں اور اسلامی اعمال کو جانتے ہوں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے دوستو، اپنے اسلام سے لا تعلقی نہ اختیار، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ پھر ہم چاہیں گے بھی تو اللہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنے اسلام کی خاطر علماء بھی مر نہیں گئے، اٹھتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من القلوب بعد، اللہ علم کو اٹھائیں گے لیکن یوں نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے نکال لیں، بلکہ یقبضہ بقبض العلماء، علم کو ختم کریں گے، علماء کو اٹھائیں گے دنیا سے، علم ختم ہوتا جائے گا۔ حتی اذا لم یبقى عالما، وہ وقت آ جائے گا کوئی عالم دین باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا کر، اپنا قائد اور پیشوا بنا کر اسے مسئلے پوچھیں گے۔ وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جب مسئلہ پوچھا جائے گا تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا اور مسئلے بتاتے جانے جائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، آخری جملہ حضور نے فرمایا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ابھی علماء زندہ ہیں دوستو، اپنا قیمتی وقت نکال کر ان سے سیکھیے، جو علم کی باتیں کرتے ہیں تو ان پر توجہ دیجیے، ان کو دل و دماغ میں بٹھائیے، اور اس بات کو پھر بغیر کسی جھجک کے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں تک، اپنے خواتین تک پہنچائیے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے کسی بچے کا، پہلا سکول اور تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، وہاں سے سیکھ کر جو بچہ جاتا ہے ساری زندگی پھر وہی چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ماں اگر جاہل ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بچے کو، اس گود میں پڑھنے والے بچوں کو کیا پتہ ہوگا؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں، سکولوں میں بالکل مایوسی کی کیفیت ہے دوستو۔ قسم خدا کی میں، قرآن اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، مایوسی کیفیت ہے۔ جو تھوڑا بہت اسلام کے کچھ آثار ہیں، اب حکومتیں کوشش کریں کہ اسے بھی ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارا امریکہ آقا جو اس کی مرضی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامیت نہ رہے، مسلمان نام کا رہے لیکن اسلام نہ رہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اقتدار سے تعلق ہے۔ ہمارے اقتدار کو کوئی نہ چھوڑے، سب کچھ ختم کرنا پڑتا ہے تو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اقتدار نہ جائے۔ میری باتوں میں کوئی تلخی محسوس کرنے میں پھر پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے دل جلتا ہے خدا کی قسم جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے اور اسلام سے بالکل نابلد ہے، لا تعلق ہے، اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ نماز کیا پڑھے گا جو دعا قنوت نہیں جانتا؟ وہ عقیدہ کا اظہار کیسے کرے گا جو کلمہ شہادت اور کلمہ توحید نہیں پڑھ سکتا؟
یہ تلخ باتیں ہیں میرے دوستو، لیکن کڑوی دوائیں ہی مفید ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے میرے کہنے کو قبول فرما لیں اور آپ کے سننے کو قبول فرما کر ہم سب کے دل میں اس بات کا احساس پیدا کر دیں، ہمارے اندر جو کمی ہے اس کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔